دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 90۔ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا۔ حل اگر سوچ سکتے ہو تو سوچو، گلوریا نے کہا۔ جسم کے ساتھ ساتھ تمہارا ذہن بھی نکارا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اندھیرے میں گھورتا رہا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، گلوریا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ میں مین روڈ تک جاؤں اور کوئی گاڑی لے آؤں، مگر ٹائم دیکھو اس وقت کیا ہوا۔ میں نے کہا، اس وقت بھلا کہاں ملے گی گاڑی؟ میں یہاں سے مین روڈ تک پیدل جاؤں گی، گلوریا نے کہا۔ ظاہر ہے وہاں پہنچتے صبح ہو جائے گی۔ اس وقت تک کوئی نہ کوئی گاڑی مل ہی جائے گی۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولی، تم آرام سے گاڑی میں بیٹھو، بلکہ اسے لاک کر کے سو جاؤ۔ ریوالور تو ہے نا تمہارے پاس؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے کامران، گلوریا نے میرا شانہ تھپتھپا کر کہا۔ گھبرانا مت، میں جلد از جلد آنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز سے پگڈنڈی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گاڑی کو اندر سے لاک کیا، صرف آگے والی کھڑکیوں کے دونوں شیشے اتنے کھلے چھوڑ دیے کہ ان سے تازہ ہوا آتی رہے۔ پھر میں سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید میری آنکھ لگ گئی تھی یا پھر کمزوری اور نکاس سے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر اس وقت مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی بات ضرور ہوئی تھی، ورنہ میری آنکھ نہ کھلتی۔ میں نے جلدی سے ریوالور نکال لیا اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر کسی کے کھانسنے کی آواز سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ شاید میری آنکھ میں بھی کھانسی کی آواز سے ہی کھلی تھی۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور آواز کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ پھر وہ دونوں اچانک میرے سامنے آ گئے۔ وہ دونوں دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ اندھیرے میں اس سے زیادہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر ان میں سے کسی ایک کی نظر شاید گاڑی پر پڑ گئی۔ اس نے دوسرے کو آہستہ سے کچھ بتایا، پھر وہ دونوں پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے۔ اب وہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ جانے وہیں کی جھاڑیوں میں دبک گئے تھے یا گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ شاید اسی گینگ کے آدمی تھے جو مجھے ہاسپٹل سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہمارے ہاتھوں ان کے 3 آدمی مارے گئے تھے، پھر وہ آسانی سے ہمیں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ شاید وہ گاڑی کے ٹائروں کے نشانات دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ اسی لمحے مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ میرے دشمن سر پر پہنچ گئے اور میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود کلامی کے انداز میں بولا، اگر میری موت یوں ہی لکھی ہے تو یوں ہی صحیح، مر جاؤں گا مگر ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ مرلی، کوئی میرے قریب سے سرگوشی میں بولا۔ لگتا ہے موٹر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گویا وہ چھپ کر گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ وہ صرف 2 ہی تھے۔ ابھی تک مجھے ان کا کوئی اور ساتھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ممکن ہے ان کے دوسرے ساتھی مجھے اور گلوریا کو ارد گرد کے علاقے میں تلاش کر رہے ہو۔ کہتا تو ٹھیک ہے منگل، مری نے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ موٹر میں کوئی نہیں۔ پھر وہ سوچ کر بولا، لگتا ہے کسی کی موٹر یہاں خراب ہو گئی ہے اور وہ موٹر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سے میں الجھ کر رہ گیا۔ اس گینگ کے آدمی نہیں تھے، ورنہ وہ گاڑی کو فوراً پہچان لیتے۔ اس کا مطلب تھا وہ کوئی اور تھے۔ چل اس موڑ کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ میں سیٹ پر اسے لیٹ گیا کہ باہر سے کسی کو کچھ نظر نہ آ سکے۔ پھر وہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے پاس مختلف قسم کی چابیاں تھیں۔ چابیوں کے چھنکنے کی آواز کھلے ہوئے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔
پھر دروازہ کھل گیا۔ تو ٹھہر مرلی، میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر منگل نے جو ہی اندر ہاتھ ڈالا، میں نے جھپٹ کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، سنو مرلی، تمہارا دوست میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے نہیں آئے تو میں تمہارے دوست کو ہلاک کر دوں گا۔ پھر میں نے گھرا کر منگل سے کہا، اپنے دوست کو اپنی زبان میں بتا دو کہ تم میرے قبضے میں ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا چھوڑ کر گریبان پکڑ لیا اور ریوالور سیٹ سے اٹھا کر اس کی کھوپڑی سے لگا دیا۔ کہو اپنے دوست سے، میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گاڑی میں ہوں مرلی، منگل نے کہا، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے نہ آنا، ورنہ یہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گولی مار دیں گے۔ مرلی واقعی اس کا دوست تھا، وہ شاید نزدیک ہی کہیں موجود تھا۔ اچانک وہ سر سے ہاتھ بلند کیے ہوئے سامنے آ گیا۔ منگل کی حالت اس وقت مزہ خیز تھی۔ وہ آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا باہر اور سیٹ پر عہدہ پڑا تھا۔ مرلی گاڑی کے عین سامنے آ کر ٹھہر گیا اور پرسکون لہجے میں بولا، کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ منگل کے مقابلے میں وہ زیادہ با اعتماد تھا۔ میں انسپکٹر رام سنگھ ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کچھ بھی ہو سکتے ہو صاحب، مرلی نے کہا، مگر پولیس والے نہیں ہو سکتے۔ پولیس کا کوئی آدمی اتنا جیدار نہیں ہے کہ اکیلا جگو کے آدمیوں کا راستہ روک لے۔ پولیس نے صرف تو ہم سے پیچھے چھوڑ دیا۔ صاحب آپ بتاؤ کہ کون ہو اور تم نے کیوں ہمارا راستہ روکا ہے؟ میں نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں تو خود ہی موٹر کی فکر پڑ گئی تھی، میں تو آرام سے یہاں سو رہا تھا، تمہیں سونے کے لیے بھی یہی جگہ رہ گئی تھی، اس مرتبہ منگل نے کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی، پولیس تو میری بھی تلاش میں ہے۔ ارے تو پھر اس کھلونے کو جیب میں رکھو اور دوستوں کی طرح بات کرو، مرلی نے خوش دلی سے کہا۔ پولیس سے تو اپنی پرانی دشمنی ہے، اس حساب سے تو تم ہمارے دوست ہوئے۔ میں نے منگل کو چھوڑ دیا اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ در حقیقت میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کون تھے اور پولیس سے کیوں چھپ رہے تھے۔ ممکن ہے انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو اور وہ اسی گینگ کے آدمی ہو جس نے مجھے ہاسپٹل سے اغوا کیا تھا، مگر اس صورتحال میں اور کیا کر سکتا تھا؟ یہ ہوئی نا بات، مرلی ہنس کر بولا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، تم پولیس سے کیوں چھپ رہے ہو؟ میں ایک ڈکیتی کرتا ہوا پولیس کی گولیوں سے زخمی ہو گیا تھا، مجھے 6 گولیاں لگی تھی۔ پولیس نے اسی رات مجھے گرفتار کیا اور اسپتال پہنچا دیا۔ وہاں میں 1 مہینے تک رہا، پھر میرے ساتھیوں کو موقع مل گیا اور وہ مجھے اسپتال سے اٹھا لائے۔ پولیس بھی چوکس تھی، انہوں نے ہمارا پیچھا کیا، مگر ہم کسی نہ کسی طرح اس سے بچ گئے۔ یہاں آ کر گاڑی خراب ہو گئی ہے، میری ساتھی کسی گاڑی کا انتظام کرنے گئی ہے۔ میں نے مختصر اسے ایک کہانی کر کر سنا دی۔ ڈکیتی والے واقعے کے سوا اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ تمہاری ساتھی؟ مرلی نے حیرت سے دہرایا۔ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ وہ میری پتنی ہے، میں نے جواب دیا۔ واہ بھیا، تم مرد ہو کر گاڑی میں لیٹ گئے اور اپنی پتنی کو گاڑی کے لیے بھیج دیا، وہ بھی تمہارے ساتھ ڈاکے ڈالتی ہے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ڈاکے بھی مارتی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں، میں اسے امریکہ سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مرلی نے کہا، مگر اس وقت تم نے اسے کیوں بھیجا؟ مجبوری تھی، ورنہ کوئی پتی ایسا کر سکتا ہے؟ ایسی بھی کیا مجبوری؟ مرلی نے کہا، پتنی کو موت کے منہ میں دھکیل کر خود آرام سے سو رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے 1 نہ 2 پوری 6 گولیاں لگی تھی۔ میں ویسے تو ٹھیک ہو گیا ہوں، مگر میرے دونوں پاؤں ابھی تک نکارا ہے، میں قدم بھی نہیں چل سکتا۔ ارے مرلی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب سمجھ میں آئی میری مجبوری، میں نے کہا۔ اس وقت تمہاری جگہ پولیس ہوتی تو وہ بڑے اطمینان سے مجھے دھر لیتی اور پھانسی پر لٹکا دیتی۔ ڈکیتی کے وقت میرے ہاتھ سے 2 پولیس والے بھی مارے گئے تھے۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو شاید اب تک پھانسی کے پھندے سے لٹک چکا ہوتا۔ پھر میں نے ہنس کر کہا، میں نے تم لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ پولیس کے حوالے کرو گے تم یا کیا کرو گے؟ مجھے بھی پھر کبھی یہ گالی مت دینا، مرلی نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جسے زبان سے ایک دفعہ دوست کہہ دیتا ہوں پھر اسے دوست سمجھتا ہوں۔
تم نے مرلی پر بھروسہ کیا ہے تو مرلی اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ گاڑی میں خرابی کیا ہوئی ہے؟ منگل نے شاید موضوع بدلنا چاہا۔ اس کی بیٹری کمزور ہو گئی ہے اور تم نے شاید غور نہیں کیا پیچھے والے دونوں ٹائر پنکچر ہیں۔ وہ جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر پرخیال انداز میں بولا، کوئی گاڑی اس طرف آ رہی ہے۔ گاڑی آ رہی؟ میں نے حیرت سے کہا، مگر مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ گاڑی ابھی دور ہے، وہ ذرا نزدیک آئے گی تو اس کے انجن کی آواز تم بھی سن لو گے۔ مشکل سے 2-3 منٹ بعد میں نے بھی گاڑی کی انجن کی آواز سنی۔ آواز اب خاصی دور تھی۔ مجھے مرلی کی قوت سماعت پر رکش آیا۔ پھر آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔ کوئی گاڑی تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی۔ مین روڈ یہاں سے کتنی دور ہے؟ مین روڈ تو یہاں سے بہت دور ہے، کم از کم 10 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اگر مین روڈ یہاں سے 10 کلومیٹر تھی تو گلوریا پیدل اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر یہ کون ہو سکتا تھا؟ گاڑی کے انجن کا شور اب بڑھ گیا تھا۔ منگل، تم رام سنگھ کو اٹھا کر جھاڑیوں میں لے آؤ، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ مجھے ابھی تک رام سنگھ سمجھ رہا تھا۔ میں نے سوچا اسے اپنا نام بھی بتا دوں، بعد میں کسی اور سے علم ہوتا تو میرا اعتبار جاتا رہتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا نام رام سنگھ نہیں مرلی۔ جاتے جاتے رک گیا۔ میرا نام کامران ہے۔ کامران؟ مرلی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تم مسلمان ہو؟ ہاں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے تو اسے بتا دیا تھا، مگر اب دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ کامران، مرلی نے پھر میرا نام حیرت سے لیا۔ تم تو بہت زبردست آدمی ہو۔ پولیس والے تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، بہت دہشت ہے تمہارے نام کی۔ حالانکہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں نے ہنس کر کہا، اور اس وقت تو کچھوے سے بھی بدتر ہوں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو بھیا؟ مرلی نے کہا، زخم بھی تو بہادروں کو لگتے ہیں۔ سردار تم سے مل کر بہت خوش ہوگا، وہ پوجتا ہے تمہیں۔ پھر وہ منگل سے مخاطب ہوا، جلدی سے انہیں اٹھا کر جھاڑیوں میں لے جا، یہ کہہ کر وہ پگڈنڈی کی طرف چلا گیا۔